ایک اچھی اور بڑی خبر آپ کو دیں گے میڈیکل کے شعبے سے. یہ خبر ہے فالج پیرالسس اس کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے. پاکستان میں پہلی بار فالج کے مریض کے دماغ میں سٹینٹ ڈالا جائے گا. قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD یہاں پر فالج کے مریضوں کے لیے نئی ٹیکنیک کا اعلان کیا گیا ہے. فالج کے اٹیک کے 4 گھنٹے کے اندر متاثر ہونے والے مریض کے دماغ کی بند ہونے والی شریان کو کھولنے کے لیے اینجیوپلاسٹی کے طرز پر سٹینٹ ڈالا جائے گا. اس طریقے علاج سے متعلق آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD پروفیسر ندیم قمر صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ظاہر NICVD سے متعلق ہم نے ہمیشہ یہ بات کی اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ہاسپٹل ہے, اور جب بھی کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا دل کی کوئی شریان بند ہوتی ہے تو فوراً اس کا چیک اپ ہونا, یعنی اینجیوگرافی ہونا, اور پھر اگر بند ہے تو اینجیوپلاسٹی ہونا, اور بڑی جلدی یہ سارے کام ہو جاتے ہیں, دیٹ ٹو فری آف کاسٹ. سر اب یہی کام فالج کے مریضوں کے لیے بھی ہوگا؟ جی, دنیا بھر میں تو ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ بہت عرصے سے ٹریٹمنٹ موڈیلٹی چل رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو فالج کا مریض ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہ جاتا ہے تو اس کی زندگی کافی مفلوج رہ جاتی ہے. وہ اپنے کام وغیرہ کوئی کر نہیں سکتا اور ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے اور پورے خاندان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, ہمارے ملک میں خاص طور پہ. اور اس قسم کی ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ملک میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بالکل, تاکہ اگر کوئی 4 گھنٹے میں سمٹمز ہونے کے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر بلکہ اگر اسپتال پہنچ تو اس کی شریان جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے. مختلف ذریعے علاج ہوتے ہیں, دوائیاں بھی دی جاتی ہیں اور ساتھ میں اس میں اسٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اور تو اسٹینٹ کو ڈالنا جو ہے یہ آلموسٹ ایسے ہی سملر ٹیکنالوجی سمجھیں جیسے ہارٹ کی آرٹریز کو ہارٹ اٹیک کے دوران کھولنے کے لیے NICVD کرتا ہے. ہم لوگ ہر مریض جو ہارٹ اٹیک سے آتا ہے اس کو کرتے ہیں, تو اس طرح سے فالج کا دورہ رک جاتا ہے. ٹھیک, اچھا پروفیسر صاحب سوری میں آپ کو روک رہی ہوں, بس ایک چیز کی رہنمائی کر دیں, کیا یہ فری آف کاسٹ ہوگا, اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی جو بھی آئے گا اس علاج کے لیے؟ NICVD میں تمام علاج فری آف کاسٹ ہے, تمام علاج فری آف کاسٹ ہے. جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس جو افورڈنگ نہیں ہے ہم ان کو ٹوٹلی فری کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم کراچی سے شروع کریں گے جلدی, اور اس کے بعد ہم اپنے پورے جتنے بھی سیٹلائٹ سینٹرز ہیں 10 اسپتال ہیں ہم اس وقت, ہم انشاءاللہ پھر وہ ٹریٹمنٹ ساری اسپتالوں میں لے جائیں گے اور 10 اسپتالوں میں یہ کریں گے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ 3 سے 4 گھنٹے, تو لازم ہے یہ کہ 3 سے 4 گھنٹے میں جو شخص اس اٹیک میں مبتلا ہوا ہے, جس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, اسے ہی یہ سٹینٹ ڈالا جائے, یا پھر وہ شخص جس کا فالج کا اٹیک پرانا ہے اور وہ اللہ کے رحم سے بچ چکا ہے وہ بھی اس علاج سے مستفید ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ان کو کوئی فائدہ, جن کو فالج پرانا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو فوراً امیڈیٹلی آنا پڑتا ہے, جن کو اٹیک 4 سے 6 گھنٹے کے اندر کا پتہ ہو. اس میں اکثر جہاں دنیا میں ہوتا ہے یہ چیز اکثر دیکھی جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک بڑی ٹرکی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو وہ سوتے ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کو فالج ہو گیا. تو اس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ایکچوئل فالج کا ٹائم کیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جنرلی ہمیں یہ نالج ہے میڈیکل سائنس میں کہ یہ ہارٹ اٹیکس اور فالج اٹیک جو ہیں وہ صبح 3 بجے سے صبح 10 بجے کے درمیان ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اٹیک کس وقت ہوا. صحیح, ورنہ جس کو ہو رہا ہے وہ دن کا ٹائم ہے تو وہ 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اگر اسپتال آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو اسٹینٹ ڈال دیں گے, اس کا فالج جو ہے وہ پریونٹ ہو جائے گا. بالکل بہت بڑی اچیومنٹ نو ڈاؤٹ, سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ. نو ڈاؤٹ سر, ظاہر ہے پوری زندگی اس کی بچ جائے گی, وہ بستر پر لگ کے نہیں بیٹھا رہے گا. ایگزیکٹلی سر, ظاہر ہے یہ ملک کا جی بولیں پلیز سر, آپ اپنی بات مکمل کیجیے پہلے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے ملک میں یہ ارلی ایج میں ہوتی ہیں, 40 40s میں 50s میں, اور اس ٹائم پہ ہوتی ہیں جب ہمارا جو ورکر ہے, جو ورکنگ کلاس کا آدمی ہے, مزدور ہے یا لیبر ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا آفس جاتا ہے, وہ پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, یعنی نہ صرف اپنے بچے اپنی وائف بلکہ اپنے پیرنٹس اور اپنے اکثر و بیشتر اپنے بھائیوں کو. تو کیونکہ ہمارے پاس ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے تو وہ سارے کے سارے متاثر ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایسے بالکل آ جاتے ہیں زیرو کے. سر ظاہر ہے کوئی شخص اگر کراچی میں ہے اور خدا نخواستہ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے تو NICVD پہنچنا بہت آسان ہوگا, اور اگر آس پاس کا شہر ہے اس کے لیے بھی شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا, بیکاز آپ نے خود کہا 4 سے 6 گھنٹے تک آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ اس ٹائم میں اگر پہنچ جائے گا تو علاج ہو پائے گا. سر سمجھنے کے لیے یہ پلیز بتائیے, یہ علاج
نارملی اگر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کسی اور ملک میں جا کے کروایا جائے یا ہوتا ہو, کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر آپ لوگ فری آف کاسٹ کریں گے, کتنے پیسے بچ جائیں گے اس ایک مریض کے اس علاج سے, کیونکہ ظاہر آپ لوگ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ 4 سے 5 لاکھ منیمم, کم سے کم 4 سے 5 لاکھ کی بچت ہوگی. دوسری اس سے پہلے جو آپ نے بات کہی اس کا میں جواب یہ دوں کہ جی جو ہم نے سیٹلائٹ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں ICVD کے, سکر سے لے کے مٹی تک 10 سینٹر کھولے ہوئے ہیں, تو ان کا مقصد ہی یہ ہے کیونکہ وقت پر لوگ آ سکیں. ابھی آپ دیکھیں گے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کسی بھی اس صوبے کے کسی بھی حصے میں, کسی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے کسی نہ کسی سیٹلائٹ سینٹر میں پہنچ جاتا ہے. ایکسیس ہے, پورے پروونس میں ایکسیس ہے. بالکل. تو اس طرح سے اگر ہم یہ انشاءاللہ کام ہم سارے سیٹلائٹس میں کریں گے الٹیمیٹلی, تو اس کم از کم اس صوبے میں تو ہر ایک کو ایکسیس ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں سکر کا ہمارا سینٹر رحیم یار خان, صدرن پنجاب, بلوچستان سب کو سرو کرتا ہے. تو ہم صرف سندھ کو نہیں سرو کر رہے ہوتے بلکہ پاکستان کے بہت بڑے حصے کو. ایکوٹ MRI میں ہم لوگ صدرن پنجاب اور بلوچستان کو بھی بہت زیادہ سرو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ایک بات اور سر, کیونکہ وقت کم ہے, بس ایک خوشخبری آپ نے سنائی تھی, میں وہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ذرا دوبارہ سے سنا دیجیے گا. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی تیاریاں بھی NICVD کر رہے ہیں سر, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کب ہوگا؟ جی دیکھیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے کافی مراحل ہے, لیکن ہم فیبری میں انشاءاللہ ہم یہ ٹیکنالوجی اچیو کر لیں گے. ہمارے پاس ایسے ڈاکٹرز, ایسی ٹیم ہمارے پاس انشاءاللہ جوائن کرے گی جو ایکسپرٹس ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں. اب اس میں بہت سارے مراحل ہیں. اس میں مراحل یہ ہیں کہ ہمیں لاز کو, ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. دوسرا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ جی ہارٹ کے ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو لیونگ ڈونر چاہیے. آپ جو ہے وہ کڈنی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کڈنی ہوتی ہے وہ کام کرتی رہتی ہے اور ایک آپ نکال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی کافی جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں دوسرے, ان میں اگر انسان کی موت بھی ہو جائے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن ہارٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ, لیکن انفارچونیٹلی ان کے جو ہے وہ برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ ینگ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹس میں ہوتے ہیں انوالوڈ, یا کسی کوئی بھی, تو ان کا ہارٹ پھر کسی کو لگا کر ہارٹ نارمل رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو لیونگ ہارٹ کو نکال کے ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے, وہ بھی 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اس کو نکال کے ایک کی باڈی سے اس کو دوسرے کی باڈی میں جو ہے وہ. بالکل ٹھیک. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیبرری میں آپ لوگ یہ بھی کر پائیں گے. پروفیسر ندیم قمر صاحب بہت شکریہ. فیبرری میں نہیں کر پائیں گے, پلیز 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 اگلے سال کریں گے انشاءاللہ. اگلے سال آپ کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ سر.